جو سوال ہے کہ اگر رزق تقدیر میں لکھا ہی ہوا ہے تو پھر محنت کی کیا ضرورت ہے، تو یہ چیز آپ نہیں سمجھیں گے جب تک آپ صحابہ کی لائفز کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ صحابہ کی لائفز کو دیکھتے ہیں تو دے ور ویری کلیئر کہ تقدیر کیا ہے اور محنت کتنی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان کی زندگی سے بہت واضح ہو رہا ہے. انہوں نے یہ اوپینین نہیں لیا کہ تقدیر میں لکھا ہے تو محنت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ادروائز عبد الرحمن بن عوف کو ہی محنت نہ کرتے اور اس صحابی کو نہ کہتے سعد بن ربیعہ کو کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ. وہ یہ کہتے نا کہ میرا تو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے تو مجھے مارکیٹ کا راستہ بھی نہ دکھاؤ اور بس ٹھیک ہے میں گھر بیٹھ جاتا ہوں اور جو اللہ دے گا ہمیں قبول ہے. ایسا تو جملہ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو ٹکا کے محنت کی اور انہوں نے اپنے سکلز کا استعمال کیا، سکلز لرن بھی کیے، اور جو انہوں نے ان کے ایٹریبیوٹس تھے، کوالٹیز تھی، ان کو بھی ان کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو ثابت کیا ہوا کہ اگر آپ نے اسلامی عقائد کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے انہوں نے ان عقائد کو کیسے اپلائی کیا. ٹھیک ہے، صحابہ کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا، فکسڈ مائنڈ سیٹ نہیں تھا. فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ جو ہے وہ بس ہر چیز نصیب پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو میرا نصیب ہے، کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہونا تھا. گروتھ مائنڈ سیٹ والے جو لوگ ہیں دے آر ویری کلیئر کہ ایفرٹ کرنی ہے اور ایفرٹ سے رزلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت فرق ہے فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ میں. ہیونگ سیڈ اٹ، اس کا یہ مطلب نہیں نصیب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن صحابہ پر ویری کلیئر کہ تقدیر کیا ہے. تقدیر اللہ رب العالمین کا کامل علم ہے اور اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تقدیر یہ ہے کہ جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، حال کی بات کرتے ہیں، پریزنٹ کی. اس وقت میں پریزنٹ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، بتائیں کیا کر رہا ہوں، کلاس دے رہا ہوں. تو ابھی آپ لکھ دیں کاپی پہ کہ محمد علی کلاس دے رہے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اب میں کل کو یہ حقیقت پڑھوں، کل کو یہ چیز ماضی بن جائے گی. ٹھیک ہے، کل کو میں حقیقت پڑھوں تو میں یہ کہوں کہ اس بندے نے لکھا تھا اس لیے میں نے کلاس دی، تو کیا یہ بات جائز ہے؟ ناجائز ہے نا. کلاس تو میں دے رہا ہوں لیکن آپ نے کیوں لکھا؟ کیونکہ آپ اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے. ٹھیک ہے، تو آپ نے لکھ دیا، سمجھ رہے؟ تو اسی طرح جس طرح آپ کے لیے حال از کرسٹل کلیئر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حال کو، اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل از کرسٹل کلیئر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ٹائم سے اوپر ہے، ٹائم ایک ڈائمینشن ہے اور ٹائم سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ. ٹائم از اے ڈائمینشن اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ کے سامنے حال بہت عیاں ہے اور اس حال کو آپ خود دیکھ کر لکھ رہے ہیں کہ حال میں یہ ہو رہا ہے، تو اس طرح اللہ کے ہاں مستقبل بھی عیاں ہے، آپ کا اور میرا. ٹھیک ہے، جو جو ہونا ہے وہ سب عیاں ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ رب العالمین نے وہ لکھ دیا، پین کو حکم دیا. تو اس سے مجھے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اللہ رب العالمین کا کامل علم ہے، وہ تو اچھی بات ہے. یہ تو رب ہونے کی نشانی ہے، مستقبل کو جاننا، یہ تو خالق ہونے کی نشانی ہے، یہ تو اللہ ہونے کی نشانی ہے. جس کو علم ہی نہیں میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دے ور ویری کلیئر کہ تقدیر کا کیا مطلب ہے، اور دے ور ویری کلیئر کہ ہم نے محنت کرنی ہے اور محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے ہم انشاءاللہ پریکٹیکل چیزیں سیکھیں گے.